آج گلزار کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کہیں تو گرد اڑے یا کہیں غبار دکھے، کہیں تو گرد اڑے یا کہیں غبار دکھے، کہیں سے آتا ہوا کوئی شہسوار دکھے، خفا تھی شاخ سے شاید کہ جب ہوا گزری، خفا تھی شاخ سے شاید کہ جب ہوا گزری، زمیں پہ گرتے ہوئے پھول بے شمار دکھے، رواں ہیں پھر بھی رکے ہیں وہیں پہ صدیوں سے، رواں ہیں پھر بھی رکے ہیں وہیں پہ صدیوں سے، بڑے اداس لگے جب بھی آبشار دکھے، رواں ہیں پھر بھی رکے ہیں وہیں پہ صدیوں سے، بڑے اداس لگے جب بھی آبشار دکھے، کبھی تو چونک کر دیکھے کوئی ہماری طرف، کبھی تو چونک کر دیکھے کوئی ہماری طرف، کسی کی آنکھ میں ہم کو بھی انتظار دکھے، کوئی طلسم صفت تھی جو اس ہجوم میں وہ، کوئی طلسم صفت تھی جو اس ہجوم میں وہ، ہوئے جو آنکھ سے اوجھل تو بار بار دکھے، کوئی طلسم صفت تھی جو اس ہجوم میں وہ، ہوئے جو آنکھ سے اوجھل تو بار بار دکھے، کہیں تو گرد اڑے۔ یہ جو شہسوار دکھنے کا جو ایک یہ دراصل ایک روایتی مثال ہے، یہ اب تو کوئی شہسوار نظر نہیں آتا، اب ہر کوئی کار پہ یا جہاز پہ نظر آتا ہے، اب شاہ سواری کا زمانہ تو چلا گیا، لیکن پہلے زمانوں میں جو بادشاہوں اور شہزادوں اور پریوں کی کہانی ہوا کرتی تھی، اس میں کوئی شاہ سوار، اس کا ہیرو جو ہے وہ شاہ سوار ہوتا تھا، وہ آتا تھا تو شہزادی کو جو ہے دور سے کہیں پہلے گرد اڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا، کہیں پہ غبار اڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا، پھر وہ شاہ سوار نمودار ہوتا تھا جو اس کے خوابوں کا شہزادہ ہوتا تھا۔ اس طرح کوئی ایک پریوں والی کہانی میں، فیری ٹیل میں اس طرح کے کردار نظر آتے تھے، اب تو وہ نظر آتے نہیں، لیکن یہ ایک خوبصورت ایک تمثیل آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کی شاعری میں اگر شاہ سوار کا ذکر آئے تو یہ بالکل خواب سا منظر پیش کرتا ہے کہ ایک کوئی ہے جو انتظار میں ہے کہ کہیں تو گرد اڑے، یہ چاروں طرف ایک ویرانی سے کیوں چھائی ہے، بالکل سناٹا سے کیوں چھایا ہے، کہیں سے کوئی گرد اڑے یا کہیں غبار دکھے، مجھے احساس تو ہو کہ کوئی شاہ سوار گزر رہا ہے، کوئی آنے والا ہے ادھر، کہیں تو گرد اڑے یا کہیں غبار دکھے، کہیں سے آتا ہوا کوئی شاہ سوار دکھے، کوئی وہ خوابوں کا شہزادہ آئے بھائی، کہیں سے آتا ہوا کوئی شاہ سوار دکھے، خفا تھی شاخ سے شاید کہ جب ہوا گزری، جب ہوا چمن سے گزری تو جو پھول تھے چمن میں، جتنے پھول لگے ہوئے تھے نا، وہ لوگ شاید پہلے سے ہی خفا تھے، کہ خفا تھی شاخ سے، وہ شاخ سے ان کی کوئی لڑائی چل رہی تھی پھولوں کی، تو خفا تھی شاخ سے شاید کہ جب ہوا گزری، زمین پہ گرتے ہوئے پھول بے شمار دیکھے۔ یہ اتنی آسان سی بات نہیں کہ ہوا گزرے گی تو تمام پھول گر کر کے، یا وہ تمام پھول اپنی شاخوں سے ٹوٹ کر گر جائیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ پھول پہلے سے شاخوں سے ناراض ہوا، اسے ایک بہانہ ملا، ذرا سی ہوا چلی اور پھول جو ہے وہ گر پڑے۔ تو صرف ہواؤں کا ہی اس میں قصور نہیں ہے، بلکہ شاخ کا بھی قصور ہے کہ شاخ سے اس کی بنی نہیں پھول سے، اور پھول جو ہے وہ الگ ہونے کی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ہوا چلی، اسے ایک بہانہ مل گیا اور وہ شاخ سے گر پڑا۔ خفا تھی شاخ سے شاید کہ جب ہوا گزری، زمین پہ گرتے ہوئے پھول بے شمار دکھے، رواں ہیں پھر بھی رکے ہیں وہیں پہ صدیوں سے۔ آبشار دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ جب وہ پانی گرتا ہے بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، کبھی آپ گزرے ہوں گے وہاں سے، تو آپ دیکھیے کہ ایک آبشار صدیوں سے روانی اس میں رہتی ہے، رواں ہے وہ، اور پھر بھی رکے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے جہاں سے آبشار گر رہا ہے، حالانکہ آبشار جاری ہے، سکھا ہوا نہیں ہے وہ، رواں ہے پھر بھی رکے ہیں وہیں پہ صدیوں سے، وہ اپنی جگہ پہ صدیوں سے رکا ہوا ہے، بڑے اداس لگے جب بھی آبشار دکھے۔ یہ شاعر کی اپنی نگاہ ہے، اپنی نظر ہے کہ وہ جب آبشار کو دیکھتا ہے تو بڑے اداس لگتا ہے، کہ حالانکہ وہ منظر کافی دل نشیں ہوتا ہے، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، لیکن بھی شاعر تو عام آدمیوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ سوچے گا ہی، تو آبشار اس کو بڑا اداس دکھ رہا ہے کہ وہ صدیوں سے ایک ہی جگہ پر وہ قائم ہے، حالانکہ وہ رواں ہے پھر بھی رکے ہیں وہیں پہ صدیوں سے، بڑے اداس لگے جب بھی آبشار دکھے، کبھی تو چونک کر دیکھے کوئی ہماری طرف۔ بھی ایسا ہو کہ جب ہم کسی کے سامنے جائیں تو چونک کر دیکھیں، ارے تم کہاں سے آ گئے، بالکل کبھی تو چونک کر دیکھے کوئی ہماری طرف، کسی کی آنکھ میں ہم کو بھی انتظار دکھے، بھئی ایسا لگے کہ ہاں وہ ہمارا منتظر تھا بہت دنوں سے، اور اسے امید بھی نہیں تھی کہ میں اچانک اس کے سامنے آ جاؤں گا، تو ایسا جو اچانک سرپرائز ہوگا وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ کبھی تو چونک کر دیکھے کوئی ہماری طرف، کسی کی آنکھ میں ہم کو بھی انتظار دکھے، کوئی طلسم صفت تھی جو اس ہجوم میں وہ، ایک ہجوم ہے لوگوں کا، لیکن اس ہجوم میں کوئی شخص اچانک
جس پر نظر ٹھہر جاتی ہے. اچانک کوئی شخص اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا خوبصورت لگتا ہے، اتنا حسین لگتا ہے کہ وہ آنکھوں میں بس جاتا ہے. تو جب بھی وہ آنکھ سے اوجھل بھی ہو جاتا ہے ہجوم میں نا، وہ بار بار وہی شخص اسے نظر آتا ہے. یہ اپنی محبوبیت کا عالم ہے. یہ کوئی طلسمی صفت تھی جو اس ہجوم میں، وہ کوئی جادوگری تھی، جادو جیسی کوئی صفت تھی اس شخص میں، جس ہجوم میں بھی وہ ہوئے جو آنکھ سے اوجھل تو بار بار دکھے. بھئی بار بار دکھنے کے لیے تو آنکھ کے سامنے ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ وہ شخص نظر سے اوجھل ہو کر بھی بار بار اسے ہجوم میں وہی شخص نظر آتا ہے. کوئی طلسمی صفت تھی جو اس ہجوم میں، وہ ہوئے جو آنکھ سے اوجھل تو بار بار دکھے. گلزار کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا. اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.